تخلیقی سانچے۔ نسلی سلسلے کے بارے میں یہ کہنا حقیقت پر مبنی ہے کہ پیدائش میں انسان، کتے اور بلی یکساں نوعیت کے حامل ہیں۔ ایک مائع لعاب اسپرم جبکہ دوسرے لعاب اووا میں مل کر تحلیل ہو جاتا ہے اور تخلیقی سانچے میں ٹھہر جاتا ہے تو ایک خاص پروسیس کے تحت اس کی نشو و نما شروع ہو جاتی ہے۔ پہلی رات یہ محلول مٹر کے ایک دانے کے برابر ہوتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ بڑھ کر ایک جیتی جاگتی، دیکھتی، ہنستی، سنتی، محسوس کرتی تصویر بن جاتی ہے۔ اس تصویر میں 10 سوراخ ہوتے ہیں اور یہ 10 سوراخ پوری زندگی پر محیط ہیں۔ انہی 10 سوراخوں پر آدمی کی صلاحیتوں کا دار و مدار ہے۔ بولنا، سننا، سونگھنا، جسم کے اندر زہریلے اور فاسد مادوں کو خارج کر کے جسم کو صاف ستھرا کرنا اور مادی زندگی کی حفاظت کرنا انہی 10 سوراخوں پر قائم ہے۔ ان 10 سوراخوں میں سے ایک سوراخ بھی اپنی ڈیوٹی پوری نہ کرے یا یہ سوراخ کسی بھی معنی میں سوراخ نہ رہے تو اسی مناسبت سے انسانی زندگی میں خلا واقع ہو جاتا ہے اور وہ بیکار، کم صلاحیت یا عضو معطل بن جاتا ہے۔ ان 10 سوراخوں کی تقسیم اس طرح ہے۔ کانوں کے 2 سوراخ آدم ذات کے اندر قوت سامعہ ہیں۔ آنکھوں کے 2 سوراخ باصرہ یعنی باہر کے عکس کو دماغ کی اسکرین پر منتقل کر کے کسی چیز کے ہونے کا علم فراہم کرتے ہیں اور یہ علم مختلف مراحل سے گزر کر لامسا بن جاتا ہے۔ ناک کے 2 سوراخ ہمیں قوت شامہ عطا فرماتے ہیں۔ منہ اور حلق کے 2 سوراخ ہمیں غذائی معاملات میں خود کفیل کرتے ہیں۔ ایک طرف ہماری تمام غذائی ضروریات کا دار و مدار اس سوراخ پر ہے، دوسری طرف یہ سوراخ قوت گویائی عطا کرتے ہیں۔ 9واں سوراخ جہاں کثافت کو دور کرنا کا ذریعہ ہے، وہ افزائش نسل کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ غذا میں سے توانائی حاصل کرنے کے بعد جو فضلہ باقی رہ جاتا ہے، 10واں سوراخ ان کے